یہ سرحدیں محفوظ ہیں، یہ وطن محفوظ ہے، اس میں آپ آزاد ہیں، کسی کو غلام نہیں ہے، چوراہوں پہ کھڑا کر کے آپ کو کوئی ہاتھ اوپر کروا کے تلاشیاں نہیں لے سکتا، آپ کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ یہ ساری نعمتیں، ان نعمتوں کی قدر پوچھنی ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھو اور قرآن سے پوچھو۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے فرعون سے آزادی مانگی تھی، آزادی کے بعد دعوت بھی آزادی کے بعد ہے، ورنہ آپ کا دین بھی بیکار ہے۔ آپ کے بعد آزادی نہیں ہے، آپ کا دین بیکار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے قوم کی آزادی مانگی تھی، پھر دعوت پیش کی تھی۔ قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بہت عرصے بعد قوم بے دین ہو گئی، اللہ کی باغی ہو گئی، نعمتیں مل گئیں، زمینیں مل گئیں، سب کچھ مل گیا۔ اب کیا ہے، جب آدمی کو مل جائے تو پھر انسان شوخیاں مارتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، شوخیاں ماری۔ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے پھر لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا۔ شوخیاں ماری، زمینیں تھیں، سلطنتیں تھیں، آزادیاں تھیں، بے دین تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے دینوں پر جو عذاب مسلط کیا وہ کیا تھا؟ قرآن ہے، اللہ نے ان کی آزادی چھین لی تھی۔ قرآن 15واں سپارہ آپ پڑھ لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آزادیاں جب سلب کر لے سمجھو اللہ ناراض ہے، اور جب اللہ آزادیاں دے دے تو سمجھو اللہ راضی ہوا ہے۔ 2 دفعہ ان سے آزادیاں اللہ نے چھینی، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ یہ یہودی کہاں تھے؟ بیت المقدس میں تھے، یہ فلسطین شام میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے بھیجے، وہ بھی دشمن تھے اللہ کے، لیکن اللہ نے ان پر مسلط کیا، بھاگے۔ ان کو زمین میں جگہ نہیں ملتی تھی، اتنے ذلیل ہوئے۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ایک وقت آیا انہوں نے کوئی گریہ داری کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زمین دے دی، پھر انہوں نے وہی کام کیا۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان پر جنگجو بندے بھیجے، فجاسوا خلال الديار ليسوءوا وجوهكم، وہ گھروں میں گھس گئے، ان کے گھروں کو برباد کر دیا اور ان کے چہروں کو بگاڑ دیا، اتنا مارا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آیا بے بسی کی موت، مر رہے تھے، تنگی کی زندگیاں، مسکنت کی زندگیاں، چیخ اٹھے، بلبلا اٹھے۔ کیا؟ وقت کے پیغمبر سے کہنے لگے یار کوئی جہادی بندہ کھڑا کر، ہم اس کے ساتھ مل کے اپنی زمین لینا چاہتے ہیں، وطن لینا چاہتے۔ ذلیل ہو گئے، جدھر جاتے ٹھڈے پڑتے، غلامی کی زندگی۔ اس نے کہا تم کہاں لڑو گے، تمہیں ہم جانتے ہیں، تم عیاش پرست تو نہیں لڑو گے۔ کہنے لگے نہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ یا لڑیں گے، وہ کیوں لڑو گے؟ غور کریں، کیوں لڑو گے؟ کہنے لگے ہماری زمینیں ہم سے چھین لی گئی، ہمارے وطن ہم سے چھین لیے، ہمارے بچے بیٹے ہم سے چھین لیے گئے، ہماری عورتیں غلام بنا دی گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں زمین کی جنگ ہے، تو یہ بنی اسرائیل تو یہی کہہ رہے ہیں ہماری زمین ہم سے چھینی ہے، ہم اللہ کے رستے میں لڑیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی زمینیں لینے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ یہ شبہات لوگ پیدا کرتے ہیں، اور جی خطے کی جنگیں، زمین کی جنگیں، اس کی جنگیں، مفاد کی جنگیں۔ اشکالات سننے والوں سے آپ وہی لوگ اشکالات پیش کرتے ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، ان کے پاس اتنے اشکالات ہوتے ہیں، اتنے سارے اشکالات۔ کہنے لگے ہمارے بیٹے غلام بن گئے، ہماری زمینیں چھین لی گئی، ہم لڑیں گے، ہمیں اپنا وطن چاہیے، ایک زمین چاہیے، تو ایک جہادی قائد کھڑا کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک بادشاہ کھڑا کر دیا۔